برکت آئے تو کہاں سے آئے گھر میں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت. بیوی، ابو داؤد پڑھو، کتاب الجہاد کا چیپٹر دیکھو. ایک شخص اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، خنجر پھینک دیتا ہے، کہتا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دیجئے، میرا قصاص لیجئے، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی ام ولدی لی منہا ابنان، اس سے میرے دو بچے تھے، مثل اللؤلؤین، بالکل موتیوں کی طرح، بالکل موتیوں کی طرح. تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا. میں جیسے ہی گھر میں گھسا میری بیوی آپ کو گالی دینے لگی، محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، محمد کے پیچھے پڑے رہتے ہو، جب دیکھو کہاں ہے محمد کے پاس، نہ پکنے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ بچوں کا منہ دیکھتے ہو، ہر وقت محمد محمد. اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا. بچوں کا منہ دیکھتے ہو، ہر وقت محمد محمد. اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر سے بیوی چھین لی، بیوی سے شوہر کو چھین لیا. اس محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو. اللہ کے نبی جب حد سے زیادہ وہ گالیاں دینے لگی تو اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر رکھا ہوا تھا، میری نظر اس خنجر پر پڑی، میں نے وہ اٹھایا اور وہ خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا. اے اللہ کے نبی اس کا پیٹ پھٹ گیا، میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو تیری بیوی نے مجھے گالی دی اور تو نے اس عورت کو مارا جس نے مجھے گالی دی. میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا، مجھے گالی دینے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیا کرتی تھی یا الٹا سیدھا بولا کرتی تھی. آج ہم اپنی بیویوں کی جائز و ناجائز تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں. جائز مطالبے پورے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ناجائز ضرورتیں کیوں پوری کرو گے آپ؟ انتو طعمہا اذا طعمتا، جائز مطالبہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم کوئی کپڑا خریدو نیا تو اس کو بھی خریدو، جب تم کوئی کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. وَلَا تُقَبِّحَا، اس کی شکل اور صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو، اس کی شکل و صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو. شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کا حکم تھا، تم نے شادی دیکھ کر کیوں نہیں کی؟ اور دیکھ کر کی، جب اس وقت تمہیں اچھی لگی تو اب تم اس کی شکل و صورت کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کالی کلوٹی چڑیل یہ اب کیوں کہہ رہے ہو؟ شادی سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کی اجازت تھی، جب دیکھ کر شادی کی تو اب اس کی قباحت اور اس کی شکل و صورت کی برائی بیان مت کرو. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارو. چہرے پہ مت مارو، اس کا مطلب دوسری جگہ مار سکتے ہیں. بہت عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، سوچیں گے ہاں مولانا صاحب نے کہہ دیا چہرے پہ مت مارو. جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، چونکہ چہرہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے. مارا آپ نے ہاتھ چہرے پر، اس نے ایسے کیا بچنے کے لیے، آپ کی تھپڑ اور انگلیاں اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہیں، آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر نکل سکتا ہے. اس لیے حساس جگہ کا لفظ استعمال کیا. کہیں نہ مارو، خاص طور پر چہرے پر تو بالکل نہیں. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَحْجُرِ اللَّهَ فِي الْبَيْتِ، اس کو کتنی ہی تمہیں پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر چھوڑنا ہی پڑے تو گھر کے ہی کونے میں چھوڑو، گھر سے بے دخل نہ کرو، اس کو گھر سے دھکے مار کے مت بھگاؤ، اس کو گھر سے نکال کر سسرال مت پہنچا دو، اس کے میکے میں مت چھوڑاؤ، اس کو گھر ہی کے اندر کسی کونے میں
چھوڑ دو, اپنا بستر الگ کر لو, چند دن اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو, اس کے بستر پہ جانا چھوڑ دو, اس کے پاس جانا چھوڑ دو. چھوڑنا ہی پڑے, پریشان کرتی ہو, تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی پرائے مرد کو تمہارے گھر بلاتی ہو, سمجھاؤ نہیں مانتی ہے, اس کا بستر الگ کر دو, نہیں مانتی ہے, ہلکی سی مار مارو پھر بھی نہیں مانتی ہے, تو اب طلاق کی نوبت ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اور کنڈیشن ہے. فرمایا جب مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر مت مارو, اور مارنا ہی ہے تو ہلکی مار مارو, اتنی نہیں کہ وہ اپنے نشان دکھاتی رہے, اتنی نہیں کہ اس کے نشان پڑ جائیں, ہلکی مار مار سکتے ہو, لیکن وہ بھی کب, صرف ایک گناہ پر, اس کے ایک جرم پر, جب وہ تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی اور کو لاتی ہو, کسی اور کو بلاتی ہو, تب تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو. کھانے میں نمک کم ہو گیا, اٹھا تاڑ 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 تاڑ, کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی, لگے تاڑ تاڑ, اندھی دکھتا نہیں ہے, کھانا بنانا نہیں آتا, تیری اماں نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ سب غلطیاں نہیں ہیں, یہ سب غلطیاں نہیں ہیں. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن کر آئیں تو حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی, گوندتے ہوئے کوئی برتن اٹھا کر دیا گیا نہیں ہے. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن کر آئیں تو حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی, گوندتے ہوئے کوئی برتن اٹھانے چلی گئی تو بھول جاتی تھی, اور آٹا گوندا ہوا آٹا بکری کھا جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی آتے, عائشہ روٹی, آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کہاں سے بنے گی, بکری کھا گئی. آپ مسکرا دیتے تھے, اتنی بڑی غلطی پھر بھی آپ نہیں, یہاں تو نمک کم ہو گیا تو مار دیا, مرچ کم ہو گئی تو مار دیا. تو اگر چھوڑنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھوڑو, جب چھوڑو گے تو ایک نہ ایک دن محبت آ ہی جائے گی, اور آپ پھر اس کو منا ہی لوگے, اور یا وہ آپ کو منا لے گی. تو یہ ہے, یہ تو میرے بھائیوں یہ اصول و ضابطے بتائے, تو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو, ان کے جائز مطالبے پورے کرو, ناجائز مطالبے نہیں. وعشیرتکم, پورا خاندان ایک طرف, پورا خاندان ایک طرف, رسول کی محبت ایک طرف, خاندان سے زیادہ رسول سے محبت, کنبے اور قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت. اس دیناریہ کو یاد کرو, میدان بدر کی, میدان احد کے اندر ہے, اس کا باپ بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے, اس کا شوہر بھی ہے, اور وہ ایک کھلے میدان میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے, الہ العالمین, اس جنگ میں محمد کو جتا دے, اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیاب بنا دے, اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کافروں پر فوقیت و فتح نصیب فرما دے. ابھی سجدے میں تھی, ایک نوجوان آیا, گھوڑا روکا, اس نے کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا. پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے, کہتی ہے فاطمہ کا باپ کیسا ہے بتا. الحمدللہ ٹھیک ہے, تو جا میدان جنگ میں جا. پھر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں ایک اور گھوڑ سوار آیا, ماں سجدے سے سر اٹھاتی, کیا ہوا؟ کہ میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا, باپ بھی شہید, بیٹا بھی شہید. کہا یہ بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. پھر تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم بھی لڑو, محمد رسول اللہ کی مدد فرم کرو. تیسرا نوجوان آتا ہے, ماں سجدے سے سر اٹھا, کہنے لگی کیا ہوا, کیا جنگ ختم ہو گئی, نبی جیت گئے؟ کہا نہیں ابھی تو جنگ چل رہی ہے. پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا. کوئی بات نہیں, محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے تم جاؤ میدان جنگ میں, آئے اللہ میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, تین قربانیاں میدان جنگ میں نے دے دی. اب ایک چیز رہ گئی, میرا شوہر, میرا ہسبینڈ. اے اللہ محمد کا پلڑا جھکنے نہ پائے, اے اللہ محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما دے. ایک اور نوجوان آیا, ماں
سر سجدے سے اٹھا لیا. کیا ہوا؟ کیا نبی جیت گئے؟ کہا بھی نہیں. پھر کیوں تم آئے ہو؟ ماں تجھے خبر دینے آیا ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ سر نیچے کر لیا نوجوان نے. بڑی آگے بڑھتی ہے, کہتی ہے بیٹے محمد کے ماننے والے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر بات کرتے ہیں, سر اٹھا کر بات کرتے ہیں. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سر اٹھانے کی ہمت تیرے سامنے نہیں ہے. بتا تو صحیح کیا ہوا تجھے اللہ کا واسطہ. کہنے لگا نوجوان, ماں جنگ کے اندر تیرا آخری سہارا بھی اٹھ گیا, تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ گیا, زندگی کی گاڑی کے پہیے کا دوسرا پہیہ بھی تیرا اٹھ گیا, تیرا رفیق حیات, تیرا شریک حیات, تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, وہ بھی شہید ہو گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی. پھر سر نیچے کرتی ہے, کہتی ہے نوجوان میرا باپ بھی, میرا بھائی بھی, میرا بیٹا بھی اور میرا شوہر جب سب چلے گئے اور تو کہتا محمد کو کچھ نہیں ہوا, مجھے ذرا میرے آقا کی تصویر دکھا دے, مجھے میرے آقا کی شکل دکھا دے, مجھے ذرا میرے نبی کا چہرہ دکھلا دے تاکہ دل کو قرار آ جائے, تاکہ دل کو سکون آ جائے. اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا. اس نے گھوڑے پہ بٹھایا, احد کے میدان میں لے گیا. خیمہ پڑا ہوا تھا, اس نے پردہ ہٹایا, اس پردے کے اندر محمد